الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، 2 دن سے ہم طلاق اور اس کے بارے میں ضروری باتیں عرض کر رہے تھے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ جب بحث یہی چھڑ گئی ہے تو ضروری طور پر مطلقہ عورت کو کیا حیثیت دی جانی چاہیے، اس کے ساتھ کا کیا سلوک ہمارے سماج پہ ہونا چاہیے، اس کو بھی تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں۔ سنیے، ڈیورس پائی ہوئی، طلاق دی ہوئی عورت بھی دوسری عورتوں کی طرح سماج کا ایک حصہ ہے۔ اس کو وہی مقام و مرتبہ ملنا چاہیے جو دوسری عورتوں کا ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ یہ جملہ میرا خوب سنو کہ شوہر سے اس کا رشتہ ٹوٹا ہے، سماج سے تو نہیں ٹوٹا، معاشرے سے اس کا تعلق تو ختم نہیں ہوا، والدین، بھائی بہنوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کا جو رشتہ شادی سے پہلے تھا وہ ابھی بھی تو باقی ہے۔ وہ طلاق سے پہلے بھی باپ کی اور ماں کی بیٹی تھی، ابھی بھی ہے، ابھی بھی بھائی بہنوں کی بہن ہے اور اولاد کی ماں ہے۔ معاشرے سے اس کا اور معاشرے کا اس سے بہت اٹوٹ اور گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس کے معاشرتی حقوق ہیں اور اس پر معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اسلام معاشرے کے تمام لوگوں کو انصاف کے ساتھ ان کے حقوق دیتا ہے۔ اس لیے طلاق کے بعد جس طرح مرد دوسرے مردوں کی طرح معاشرے کا ایک حصہ بن کر رہتا ہے اور اس کو اچھوت نہیں سمجھا جاتا، غیر محترم نہیں سمجھا جاتا، اسی طرح عورت کو بھی معاشرے کا ایک حصہ سمجھنا ضروری ہے، اس کا احترام و اکرام ضروری ہے۔ طلاق اگرچہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن شرعی اسباب کی بنیاد پر ہوئی ہو تو حرام بھی تو نہیں ہوا۔ خاوند اور بیوی کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو گئے، دونوں کا ایک چھت کے نیچے رہنا مشکل ہو گیا، تو پھر اب جدائی کا راستہ اختیار کیا۔ اس میں ہوا کیا؟ شریعت میں نکاح کو ایک معاہدہ اور ایگریمنٹ قرار دیا گیا ہے، جہاں اس کو مضبوط رکھنے کے بہت سے اسباب و ذرائع ہیں۔ وہیں شوہر اور بیوی کے درمیان اگر توافق نہ ہو تو طلاق کو مشروع قرار دیا گیا ہے، انسان کی فطرت کی رعایت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، کہ اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ یعنی اگر دونوں یعنی میاں بیوی طلاق یا خلا کے ذریعے سے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو، میاں بیوی کو، اپنے فضل و کرم اور اپنے عظیم احسان کے ذریعے سے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ شوہر کو کسی دوسری بیوی کے ذریعے سے اور بیوی کو اپنے فضل و کرم سے کوئی اچھا شوہر دے کر مستغنی کر دے گا۔ اگر بیوی کا اپنے شوہر کے رزق میں سے حصہ ختم ہو گیا ہے تو اس کا رزق اس اللہ کے ذمے ہے جو تمام مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے اور ان کی مصلحتوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شوہر عطا کر دے۔ طلاق کی وجہ سے عورت کی ذات میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی، اس کی نسوانیت میں کوئی نقصان پیدا نہیں ہوتا، اور طلاق والی ہونا کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہما کو ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ نے طلاق دے دی تھی۔ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما کو زبیر ابن عوام نے طلاق دی تھی۔ اسماء بنت یزید مطلقہ تھیں،
وہ بیان کرتی ہیں کہ انہیں حضور کے زمانے میں طلاق ہو گئی اور اس وقت تک طلاق والی عورت کی عدت کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مطلقہ کی عدت سے متعلق آیت نازل فرمائی، چنانچہ اسماء بنت یزید طلاق کی عدت گزارنے والی سب سے پہلی خاتون ہیں۔ لیکن ہائے افسوس، آج اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت یا دوری کی بنیاد پر عام طور پر ہمارے سماج میں طلاق والی عورت کو حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ تحقیر بھرا سلوک کیا جاتا ہے، بلکہ اسے بہت سے معاشرتی حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہندوانہ نظریات کے زیر اثر بعض لوگ تو اسے اچھوت اور منحوس سمجھتے ہیں اور شادی اور کچھ تقریبات میں اس کے آنے کو نحوست کا سبب مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ طلاق پانے کے بعد لڑکی کے میکے والے اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے تو کھول دیتے ہیں لیکن دل کے دروازے نہیں کھولتے۔ بڑی بددلی، طعن و تشنی اور تکلیف کے ساتھ اس کو رہنا پڑتا ہے اور اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اپنے میکے میں بھی وہ باوقار زندگی سے محروم ہو جاتی ہے۔ طلاق کے بعد مرد اور عورت کے ساتھ سلوک کے معاملے میں بھی سماج کی جانب سے برابر کا رویہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ مرد طلاق دے کر عام طور پر نیا نکاح کر لیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی سماجی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن طلاق عورت کے لیے ہمارے سماج میں ایک مصیبت بن جاتی ہے جو سائے کی طرح اس سے چمٹ جاتی ہے۔ وہ شادی کرنا چاہے تو اس کے اوپر تان لگایا جاتا ہے، اسے عیاشی پر محمول کیا جاتا ہے۔ میکے میں رہتی ہے تو اس پر اس کی بھابیاں یا دوسرے لوگ لعنت و ملامت کرتے رہتے ہیں، اور علیحدہ گزارا کرنا چاہے تو معاشرے کے بدکردار لوگ للچائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ بیچاری دہشت میں رہتی ہے، اس کی زندگی سے امن و امان رخصت ہو جاتا ہے۔ بیوہ کے ساتھ تو بعض لوگ ہمدردی کا رویہ اپنا لیتے ہیں، لیکن طلاق والی عورت کے ساتھ ہمدردی اور رواداری کا رویہ شاذ کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور اگر نظر بھی آئے تو پھر نیتوں پر بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ طلاق کی وجہ سے عورت کی زندگی پر ختم شد، معاملہ ختم ہو گیا، اس کی مہر نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ طلاق تمام حالات میں گھر اجاڑنے کا سبب نہیں ہے، بلکہ ایک منزل کو چھوڑ کر جہاں آگے راستہ بند ہو چکا ہے دوسرا راستہ اختیار کرنے کا اور ڈائیورژن اختیار کرنے کا نام ہے، تاکہ خاوند اور بیوی الگ ہو کر آگے کی سمت جو زندگی کا سفر جاری رکھنا ہے رکھ سکیں۔ ایسے موقع پر ہمدردانہ اور مشفقانہ رویہ اس طلاق والی عورت کے ساتھ کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ اپنا سائیکالوجیکلی توازن، نفسیاتی بیلنس درست کر سکے، خود اعتمادی اور سیلف کانفیڈنس اس میں ہو، اور ایک نئی حیثیت سے معاشرے میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے باوقار زندگی گزار سکے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے منفی رویے اور نیگیٹو سلوک میں غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اپنایا جاتا ہے، اور مطلقہ کو نان نفقہ، عزت و وقار، دوسرا نکاح کرنا اور بہت سے حقوق کے بارے میں کئی مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ مطلقہ کے بارے میں ناشائستہ باتوں کی اشاعت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے کہ شوہر اور بیوی کے رشتے کا آغاز، اس کی شروعات جس طرح خوشگواری کے ساتھ ہوئی ہے، طلاق کی صورت میں اس کا اینڈنگ اور اختتام بھی بھلائی اور احسان کے ساتھ ہو۔ تسریح باحسان، سرحوہن سراحا جمیلا۔ لیکن آج جن گھرانوں میں طلاق کی نوبت آتی ہے
ان میں پہلے اخلاق اور کردار ختم کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسرے پر الزام لگانا، ایک دوسرے کو بدنام کرنا، یہی ہوتا ہے۔ اور پھر اخلاق و کردار کے خاتمے کے بعد انسانیت کو رخصت کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی سازشیں ہوتی ہیں۔ شوہر تکلیف پہنچانے کو اپنا فرض سمجھتا ہے اور بیوی بددعائیں دینے کو اپنا حق سمجھتی ہے۔ ان کی طرفداری میں جو اکثر اوقات ناحق ہوتی ہے، ان کے گھر کے دوسرے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور دونوں خاندانوں کے درمیان دشمنی، عداوت، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بلکہ معاملہ عدالت تک چلا جاتا ہے، کورٹ کچہری تک پہنچتا ہے۔ اور پھر اللہ کے احکام کی مخالفت کے علاوہ شوہر، بیوی اور بچوں کی زندگی افراتفری کا، درہم برہم کا شکار ہو جاتی ہے۔ کچھ مفاد پرست اس کا فائدہ اٹھا کر شوہر اور بیوی کو خوب گمراہ کرتے ہیں، اور پھر ایکشن اور ری ایکشن کے ہنگاموں میں سب سے زیادہ نقصان بیچاری عورت کو پہنچتا ہے۔ اس کے کردار اور اخلاق کے بارے میں خواہ مخواہ بڑھ چڑھ کر باتیں بنائی جاتی ہیں۔ معاشرہ ان باتوں کے لیے اپنی زبانیں اور کان کھول دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ باتیں جو حقیقت میں جہالت اور نادانی ہیں، گھر کی چہار دیواری سے نکل کر پورے معاشرے میں اس عورت کو بدنام کر دیتی ہے اور آگے چل کر اس بیچاری کے نکاح میں رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہے۔ یاد رکھو، ایسا کرنے والے خدا کی لعنت سے کبھی بچ نہیں سکتے۔ شادی کے رشتے کا بقا ہو یا اس کا خاتمہ، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے معروف کا لفظ استعمال فرمایا۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ سورہ طلاق کی آیت ہے کہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو، اور الگ کرنا ہے تو وہ بھی قاعدے اور دستور کے مطابق الگ کرو۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے، کئی سالوں تک رہے، ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی باتیں اس کے بعد کرنا، یہ مومنانہ شان کے خلاف ہے۔ یہ باتیں اگر حقیقت ہیں تب بھی ان کو چھپانا چاہیے۔ ان کو ظاہر کرنے پر سخت سزا کی وعید آئی۔ مسلم شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان من اشر الناس عند اللہ منزلة یوم القیامت الرجل یفضی الی المرأة وتفضی الیہ ثم ینشر سرہا۔ قیامت کے دن اللہ کے یہاں بدترین کمبخت وہ شخص ہوگا جو اپنی عورت سے ملاپ کرے اور عورت اس سے ملاپ کرے اور پھر ایک دوسرے کے راز کو پھیلائے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ کچھ لوگ ان کے پاس پہنچے اور طلاق دینے کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، میں اپنی بیوی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو اسے ناپسند ہو، اور اس کے کسی راز کو ظاہر بھی نہیں کروں گا۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ لوگوں نے پھر پوچھا تو جواب دیا، کسی اجنبی عورت کے بارے میں بات کرنا یہ میرے لیے درست ہی نہیں ہے، بلکہ مجھے سخت گناہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس واقعے میں دیکھو کتنا بلند کردار ہے، کتنا زبردست سبق ہے۔ رشتہ نبھانے یا اسے توڑنے، دونوں صورتوں میں معاشرتی آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں ان کا خیال رکھیں، اچھے طریقے سے جدا ہو جائیں تو پھر معاشرے میں نفرت و عداوت کی جگہ عزت و احترام، رواداری، اعلیٰ ظرفی، ایسی چیزوں کو ترقی ہوگی۔ خاوند اور بیوی جدائی کے باوجود معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوں گے اور معاشرے کی بہتری میں مثبت کردار ادا کر سکیں گے۔ اس طرح مطلقہ کی مشکلات میں بھی کمی واقع ہوگی اور اس کے اچھے اثرات معاشرے میں مرتب ہوں گے۔ اسی طرح میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ مطلقہ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ طلاق بائن کی صورت میں مرد پر عورت کے نان نفقے کی ذمہ داری اگرچہ نہ ہو لیکن کچھ حقوق قائم رہتے ہیں، ان کی ادائیگی میں عام طور پر کوتاہی سے کام لیا جاتا ہے، جبکہ یہ شرعی حقوق ہیں، اور ان حقوق کو اس طرح سمجھو
کہ اگر مرد نے عورت کو مہر نہیں دیا تھا یا کچھ مہر باقی رہ گیا تھا تو طلاق دینے کی صورت میں وہ ادا کر دے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً کہ جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو. متعہ بھی دینا چاہیے. مہر کے علاوہ ایسی مطلقہ عورت کو اس کی دلجوئی کے طور پر کوئی چیز دو. اللہ تعالیٰ نے اسے متعہ کہا ہے. کوئی سامان، کپڑے، کچھ تھوڑی سی رقم وغیرہ. جس عورت کو خلوت سے پہلے طلاق دی جائے اور اس کا مہر مقرر نہ ہوا ہو اسے تو متعہ دینا واجب ہے، لیکن خلوت کے بعد بھی اگر طلاق دی گئی تو مہر واجب ہے، متعہ دینا یہ مستحب ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ ساری قسم کی مطلقات کے لیے، چاہے مہر دے چکے ہوں، چاہے خلوت ہو چکی ہو، پھر بھی حقاً علی المتقین فرمایا گیا کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے اچھی چیز ہے. اسی طرح اگر طلاق دے دی ہے اور عورت حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک اس کا خرچہ پانی، اس کے رہنے کا انتظام، یہ سب اس طلاق دینے والے شوہر کے اوپر ضروری ہے. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ اگر طلاق بائنہ ہے تو خرچہ پانی اس حمل کی وجہ سے ہے جو اس کے پیٹ میں ہے، اور اگر طلاق رجعی ہے تو یہ نفقہ اور خرچہ پانی خود اس کے لیے ہے اور اس کے حمل کے لیے ہے. نان نفقہ دینا یہ اس کا حمل باہر آنے تک ہے. اسی طرح اگر طلاق دے دی اور وہ عورت اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے یا حمل کے بعد جو بچہ پیدا ہوا ہے عورت اسے دودھ پلا رہی ہے تو مرد کے ذمے اس کی اجرت دینا بھی ضروری ہے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو تمہیں ان کی اجرت دینا ضروری ہے. اجرت اگر طے ہو تو اس کے مطابق دے، اور اگر طے نہ ہو تو وہ اجرت ادا کرے جو اس کے ہم مرتبہ لوگ ادا کرتے ہیں. رضاعت کی اجرت عورت کا حق ہے، تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے. اور اسی طرح اگر طلاق دینے کے بعد بچے اس عورت کے قبضے میں، اس کی زیر تربیت اور زیر انتظام ہے تو بچوں کا خرچ اس طلاق دینے والے کے ذمے ہے، اس لیے کہ بچے اس کے ہیں. لہذا بچے اگر ماں کے ساتھ رہتے ہیں تو پابندی کے ساتھ ان کا خرچ دینا پڑے گا. اس پر بھی اہل علم کا اجماع ہے. اس کے علاوہ والدین، اسی طرح دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے عورت کو جو تحفے دیے جاتے ہیں، چاہے زیورات کی شکل میں ہوں یا مختلف سامان کی شکل میں، اسی طرح جو مال عورت کے پاس پہلے سے ہو یا ملازمت اور وراثت وغیرہ کے ذریعے اسے حاصل ہوا ہو، وہ سب کے سب عورت کی ملکیت ہے. شوہر کو چاہیے کہ انہیں عورت کو اپنے ساتھ لے جانے دیا جائے، اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرے. اسی طرح مطلقہ کا خرچہ پانی یہ ضروری ہے. ہاں، طلاق کے موقع پر جب کہ عورت کے مستقبل، خاص طور پر اس کے خرچہ پانی، رہائش، گزر بسر کے بارے میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو امید دلائی اور فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سورہ طلاق میں اس آیت کو رکھنا، اس کا فلسفہ بھی سمجھنا چاہیے. مطلقہ کے نان نفقے کے مسئلے کو خود اللہ نے حل فرمایا. مسلمان جب تک اس معاملے میں اللہ کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کرتے رہے یہ مسئلہ آسانی سے حل ہوتا رہا، لیکن جب سے اللہ کی تعلیمات سے دوری ہوئی تو مسائل اپنی جگہ پیدا ہوتے رہے. اسے حل کرنے کی جو کوششیں پہلے ہوا کرتی تھیں اب نہیں ہوتی، تو پھر یہ مشکلات ہونے لگیں اور ان کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ آج صورتحال بہت زیادہ سنگین رخ اختیار کر چکی ہے. اسلامی احکام کی روح سے مرد مطلقہ کے نان و نفقہ کا ذمہ دار ہے جب تک کہ وہ عدت میں رہے. ہاں،
لیکن جب عدت ختم ہو جائے تو پھر مرد اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے کہ سبب تھا عقد نکاح۔ عدت ختم ہونے کے بعد وہ نکاح ختم ہو گیا تو نان نفقے کا حق بھی ختم ہو گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ عورت کے خرچے پانی کا کوئی دوسرا انتظام بھی اسلام کی نظر میں نہیں ہے۔ ایک راستہ بند ہوتا ہے، دوسرے راستے کھلتے ہیں۔ جو لوگ خرچے پانی کو نکاح و طلاق ہر حالت میں شوہر پر واجب کرتے ہیں وہ مرد پر ظلم کرتے ہیں۔ اسی طرح عورت کو ایک ہی ذریعے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں تو یہ عورت کے ساتھ بھی بے انصافی ہوئی۔ اسلام میں عورت کو یہ امتیاز دیا گیا ہے کہ اس پر نفقے کی ذمہ داری عائد نہیں کی گئی۔ جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو باپ اس کے نفقے کا ذمہ دار، بیوی ہوتی ہے تو شوہر، ماں ہوتی ہے تو اولاد، یہاں تک کہ عورت مالدار بھی ہو تو بھی شوہر، بیٹا اور باپ کے ذمے اس کا نان نفقہ ہے۔ الغرض عورت کے نان و نفقے کے سلسلے میں اسلام میں باقاعدہ ضوابط مقرر کیے گئے ہیں، رشتے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں تو صلہ رحمی کو بھی اسی نے واجب قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ گفتگو انشاءاللہ اور ہم آئندہ کل کریں گے۔ ان باتوں کو سمجھو، سوچو۔ عموماً ان باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دلاتا، لہذا بار بار انہیں سنو اور اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی اور معاشرے میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کرو۔ اہل علم اور علماء اگر سنتے ہیں ان کو تو میری ان سے گزارش ہے کہ لوگوں تک جمعہ کے بیانوں میں ان باتوں کو ضرور پہنچائیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔